السلام علیکم۔ جماعت ششم میٹرک یعنی گریڈ 6 میٹرک کی آج سبق نمبر 2 نیکی کا بدلہ پڑھایا جائے گا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نیکی کا مطلب ہے کسی کے اچھائی، بھلائی یا ایسے کام کرنا جس سے دوسروں کا بھلا ہو۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام تھا راوند۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر یعنی کہ تاجر رہا کرتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بڑا خدا ترس تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، سب کے کام آتا تھا اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا، سچ بولتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ نے بہت سے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ وہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس کام پہ خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے۔ اس شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے قافلوں کی صورت میں۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، نہ ریل گاڑیاں ہوتی تھیں، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے۔ مہریار بھی ایک قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے اس نے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہے کہیں رکنا پڑتا تھا ان کو، اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اپنے جانوروں کو بھی، گھوڑوں کو، اونٹوں کو تازہ دم کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پھر وہ آگے روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک دن ایک بہت بڑے شہر پہنچے، تو ان سب نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ کچھ دن یہاں قیام کریں گے تاکہ ہماری تھکن اتر جائے اور ہم تھوڑا گھوم پھر کے اس شہر کو بھی دیکھ لیں۔ اس طرح انہوں نے ایک سرائے میں رہنے کا ارادہ کیا۔ سرائے کہتے ہیں بیٹا جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے میں سرائے ہوا کرتی جہاں پر کھانے پینے، رہنے سونے کا اچھا بندوبست ہوتا تھا۔ ایک دن مہریار جب شہر سے گھومتا پھرتا شہر کی حدود سے کچھ باہر نکلا تو کچھ کھنڈرات ویرانہ نظر آیا۔ وہاں اس کو ایک دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف دیکھا بوڑھی عورت ایک میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں کچرے کے ڈھیر کو کریت کے کچھ نکال رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے اس کی۔ مہریار تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کھڑا ہو کر تماشا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کو کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل دی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی تجسس میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور بہت ٹوٹے پھوٹے مکان کے سامنے رک گئی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے آ کے اس سے لپٹ گئے اور فوراً اس سے کھانے کا پوچھنے لگے کیونکہ بچے بہت شکل سے بھوکے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے مرغی ان کے آگے رکھ دی اور کہا، بیٹا تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑھیا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا اور اپنے آنسو چھپانے لگی۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ اس لیے بیٹا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مردار کھانا جائز نہیں، مردار مانے مرا ہوا، ہمیں جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ بوڑھی عورت کس قدر مجبور اور کس قدر لاچار ہوگی کہ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ان کو مردار تک کھلانے پہ راضی تھی۔ اس نے سوچا ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ خیر اس نے تھوڑا سا معلومات کی خاطر اس کے ہمسائے سے پوچھا، صاحب یہ آپ کے برابر میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ان صاحب نے کہا، یہ بڑھیا بڑی نیک باز اور پاک باز عورت ہے اور بہت ہی زیادہ غریب ہے، لیکن بڑی محنت سے، بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا کہ ایسی بوڑھی عورت کی خدمت کرنا حج کرنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے، تو کیوں نہ میں یہ اپنی تمام اشرفیاں اس کو دے دوں۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور تمام اشرفیاں نکال کر اس نے بوڑھی عورت کے سامنے رکھ دی اور کہا، بڑی بھی تمہاری امانت بہت عرصے سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اس کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کیونکہ وہ تو اس کو جانتی بھی نہ تھی۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میری امانت تمہارے پاس کیسے آئی؟ مہریار اور اس میں بہت دیر بحث ہوتی رہی، بڑھیا انکار کرتی رہی، مہریار اصرار کرتا رہا۔ آخرکار مہریار نے اس کو حوالہ دیا کہ اگر تم یہ نہیں لوگی تو میں یہ امانت اسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر آؤں گا جہاں تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی۔ بڑھیا نے سن کر سر جھکا دی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ مہریار نے اس کو مردہ مرغی اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے وہ اشرفیاں اٹھائیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں اس قابل نہیں تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ ہی تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا، مہریار سرائے میں واپس آ گیا اور جہاں پر اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن قافلے والے روانہ ہو گئے۔ اب مہریار کے پاس تو رقم تھی نہیں جو سفر جاری رکھ سکتا، اس کے پاس تو واپسی کے پیسے بھی نہیں تھے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کچھ عرصہ اس شہر میں رہ کر محنت مزدوری کرے گا تاکہ اپنے پیسے جمع کرے اور واپس اپنے شہر جا سکے۔
اسی طرح ایک دن وہ اپنے سرائے سے باہر نکلا تاکہ کام کاج ڈھونڈ سکے، تو ایک اونٹنی سوار اس کے قریب آ پہنچا اور مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار تو تھا ہی کام کی تلاش میں، اس نے کہا ہاں بالکل کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ حج پر چلو، مجھے ایک اپنے ساتھ کام وام کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور میرے پاس اونٹنی بھی ہے ایک سواری کے لیے۔ مہریار کو تو خود دل سے یہی خواہش تھی کہ وہ حج کر لے، وہ بھی خوشی خوشی روانہ ہو گیا، دونوں نے مل کے حج کیا۔ جب واپس آئے تو اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکال کر اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں جس کا اتنا بڑا معاوضہ مجھے ملے۔ اس آدمی نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ اونٹنی سوار پل بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مہریار سمجھ گیا یہ اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کا بدلہ دینا نہیں بھولتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یاد رکھا اور اس کی معمولی سی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا فرمایا۔ مہریار نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے کام کو چل پڑا۔ الفاظ معنی: قافلے کا مطلب ہے مسافروں کا گروہ، متواتر مسلسل لگاتار، مامتا معنی ماں کی محبت، مردہ معنی مرا ہوا، معاوضہ کسی کام کے بدلے جو رقم ملے یا بدلہ یا عوض جو چیز ملے اس کو معاوضہ کہا جاتا ہے۔ کھنڈر کہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے گھر یا عمارت کو جس میں رہنا ممکن نہ ہو، ویرانہ سے جگہ ہو، اس کو کھنڈر کہا جاتا ہے۔ بقیہ الفاظ معنی: خستہ مکان یعنی ٹوٹا پھوٹا مکان جس کو مرمت کی ضرورت ہو، پاک باز معنی پارسا بے گناہ، سرائے معنی مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں جہاں لوگ رات کو آرام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے میں سرائے کہا جاتا تھا ان جگہوں کو۔ اشرفیاں سونے کے سکے، جیسے آج کل ہم روپے پیسے استعمال کرتے ہیں، اس طرح پرانے زمانے میں سونے کے سکے استعمال ہوتے تھے۔ سوال جواب: ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا اور اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا اور اس نے حج کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے؟ یہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے۔ اس کا جواب ہے، پرانے زمانے میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں وغیرہ اس طرح کے سفر کے اور ذرائع نہیں تھے۔ لوگ قافلوں کی صورت میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ قافلے سے مراد لوگ اکٹھا ہو کر ایک گروہ بنا لیتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، سفر کے لیے سوداگر نے کتنی اشرفیاں رکھی تھیں؟ سفر کے لیے سوداگر نے اپنے ساتھ 1000 اشرفیاں رکھی تھیں تاکہ راستے میں خرچ کر سکے اور اس کو آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ جواب ہے اس کا، بڑھیا نے مردہ مرغی اس لیے اٹھائی کیونکہ اس کے بچے بہت بھوکے تھے اور وہ اس مرغی کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتی تھی۔ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا بیٹا جو اس کے لیے کما کے لاتا، اور وہ بڑی مجبور تھی، عمر بھی اس کی زیادہ تھی اور بہت زیادہ غریب تھی، اس وجہ سے اس نے مردہ مرغی یعنی مردار تک اپنے بچوں کو کھلانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سبق کے خلاصے کے نکات۔ یہ میں نے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور ان کی مدد سے آپ ایک خلاصہ لکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے ایک خلاصہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے سبق کے خلاصے میں کیا بات ہوتی ہے، سبق کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ کہانی، یہ چیپٹر اس کا نام کیا ہے، کس سے یہ خلاصہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوداگر کا نام، اس کا تعارف وہ بتائیں گے، سوداگر کی خصوصیات بتائیں گے، حج کا ذکر کریں گے، اس کا کس طرح وہ حج کے لیے اس کا دل میں خیال آیا، پھر اس کے سفر کی تیاری، پھر سوداگر کا بڑھیا کو دیکھنا اور اس کا پیچھا کرنا، سوداگر کی بڑھیا کے حالات سے آگاہی ہونا، کس طرح اس نے اس کے ہمسائے سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس کے بعد اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد مہریار کا بڑھیا کی مدد کرنا اور اپنی حج کے سفر کی رکھی ہوئی تمام اشرفیاں بڑھیا کو دے دینا، بڑھیا کا انکار کرنا اور مہریار کا اصرار، پھر بڑھیا نے اشرفیاں لیتے ہوئے دعائیں دیں۔ اس کے بعد ایک اونٹنی سوار کا مہریار کو حج کے لیے لے کے جانا اور اپنے ساتھ اس کو رکھنا اور سفر کروانا، پھر اونٹنی سوار نے مہریار کو جو 10,000 اشرفیاں دی اور غائب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مہریار کو اس کی اس نیکی کا صلہ دے دیا اور مہریار نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی اس مہربانی کا، اور اس کو یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کا بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان نکات کو اگر آپ ایک پیراگراف کی صورت میں تھوڑے سے اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا خلاصہ آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ ضرور کر لیں گے۔ اس سبق کو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، اور اگر کوئی مشکل پریشانی پیش آئے تو انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی جب، تو آپ اس میں مجھ سے تمام کوسچنز کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا اس سارے کام کو جو میں نے آپ کو
ان سلائڈز میں دکھایا ہے، ان کو آپ اپنے پاس کاپی یا کسی رجسٹر میں اتار لیجیے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود رہے۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔